اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ الامام المہدی فی الارضین اما بعد فقال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ ولا يحمل هذا العلم الا اہل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مولا کائنات نے نہج بلاغہ کے خطبہ نمبر 173 میں فرمایا یہ علم ولایت جو ہے یہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ ولایت کا پرچم، ولایت کا علم بردار ہر کوئی نہیں بن سکتا، فقط وہ بنیں گے جو اہل بصیرت ہوں، جو اہل صبر ہوں اور جو سمجھتے ہوں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ انقلاب اسلامی ایران نے دنیا کو ایک نئے اسلام کی خبر دی۔ دنیا نے اس سے پہلے اس طرح کا اسلام نہیں دیکھا۔ ہم شیعہ چکے ہمیشہ تقیہ کے عالم میں اور کبھی بھی کھل کر دنیا کے اندر جو شرق و غرب میں استعماری سیاستوں کا ایک ہم دیکھ رہے ہیں ایک طوفان ہے، وہاں اگر کوئی اسلام تھا تو وہ ان کا غلام اسلام تھا، وہ مظلوموں کا حامی نہیں تھا، ظالموں کا حامی تھا۔ جب ایران میں انقلاب آیا اس وقت دنیا نے شیعان حیدر قرار کا اسلام دیکھا کہ جس نے پوری دنیا کے ظالموں کے مد مقابل علم ولایت کو بلند کیا اور کھل کر دنیا کے مظلوموں کا ساتھ دیا، بغیر کسی ملت، بغیر کسی مکتب، بغیر کسی دین کی قید سے۔ جہاں جہاں بھی مظلوم تھے وہاں یہی اسلام جو انقلاب اسلامی کے بعد سامنے آیا، اس نے ان مظلوموں کا ساتھ دیا۔ کل میں نے عرض کیا کہ انقلاب اسلامی ایک چھوٹا سا جلوہ ہے اس انقلاب کا جو مہدی زہرا کے ذریعے برپا ہوگا۔ یعنی جو کچھ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں ایک ولی فقی کی حکومت میں، ایک نائب امام کی حکومت میں، البتہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہو نہیں سکا۔ وہ تو خود ایران کے رہبر عظیم پروردگار ان کو طول عمر عنایت فرمائے، وہ خود انہوں نے فرمایا کہ ہم انقلاب لائے، ہم نے اپنا قانون جو ہے وہ اسلامی بنایا، لیکن ابھی تک ہم اس کو 100% اجرا نہیں کر سکے، ابھی تک ہم اپنا کلچر جو ہے وہ 100% اسلامی نہیں بنا سکے۔ تو وہ جو چیز یہاں دکھائی گئی اور دکھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس سے مہدی پوری زمین پہ دکھائے گا۔ یعنی اس وقت دنیا ایک ایسے رہبر کو دیکھے گی کہ جو پوری زمین پر ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑا ہے اور جو پوری دنیا کے مظلوموں کو ظالموں سے بچانے والا۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنی بھی ہمارے پاس احادیث ہیں، چاہے وہ شیعہ یا سنی، سب میں اسی بات کی خبر دی گئی کہ فرزند زہرا جب تشریف لائیں گے اور اللہ ہم سب کو ان کا زمانہ دکھائے، ہماری آنکھیں ان کے دیدار سے منور ہوں انشاءاللہ، اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہ جب مولا تشریف لائیں گے اس وقت زمین کو عدل سے لبریز کریں گے، یملأ الارض عدلا و قسطا، یہ تعبیر شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، عدل سے لبریز کریں گے، یعنی ظالموں کا خاتمہ کریں گے، ظالم حکومتوں کا خاتمہ کریں گے،
مظلوموں کے حامی بنیں گے، اور دنیا ایک ایسے اسلام کو دیکھے گی کہ جس میں پوری دنیا کے مظلوم، چاہے وہ کسی بھی دین اور مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حمایت ہو رہی ہے۔ مولا کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں بعض جگہ پر مجاہدین کے نام سے، جہاد کے نام سے کوئی تحریکیں چلتی ہیں، مختلف اس وقت دنیا میں ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرقہ وارانہ جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے مکتب کی بالادستی چاہتے ہیں، وہاں عدالت اور انصاف والا کام نظر نہیں آتا، بلکہ وہ بے رحم مناظر سامنے آتے ہیں۔ وہ کوئی انسانیت کے ساتھ شفیق اور رحیم نہیں ہوتے، بلکہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن امام زمان نے جس اسلام کو اور جس مکتب کو سامنے لانا ہے، جس کی ہم ایک مثال یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ پوری دنیا پر وہ صرف اور صرف مظلوموں کا حامی ہے۔ وہ ظالموں کو ختم کریں گے، لیکن کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے۔ ہاں، امام کا جو اعلیٰ ترین اخلاق ہوگا، امام کا جو عمل ہوگا، وہ لوگوں کو خود کھینچے گا اس اسلام کی طرف کہ جس کا اظہار میرے مولا کر رہے ہیں۔ خود لوگ آئیں گے۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مولا جب آئیں گے تو یہ جو باقی ادیان ہیں، جیسے مسیحیت ہے، یہودیت ہے، ہندو ہیں، پتہ نہیں کتنے دین ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ امام ان کو زمین پہ رہنے کا حق دیں گے اور تمام تر سہولیات دیں گے، کوئی فرق نہیں ہوگا، چونکہ یہ محسن انسانیت نے آنا ہے، یہ رحمت للعالمین نے آنا ہے۔ امام جو ہے وہ کسی خاص مکتب کی ترویج کے لیے نہیں آئیں گے، ہونا بھی یہ چاہیے۔ خود ہمارے ائمہ جو ہیں، ہم طلباء اور علماء کو کیا کہتے ہیں کہ تبلیغ اپنے عمل سے کریں، صرف زبان سے نہیں۔ آپ کا عمل جو ہے وہ مبلغ بنے، آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ آپ کے مکتب کی طرف کھینچے چلے آئیں، تو اس وقت امام زمان اور ان کے ناصروں کا عمل ایسا ہوگا کہ یہ سارے باطل دین ختم ہوتے چلے جائیں۔ اور یہ ہے حدیث میں کہ زمین جو ہے وہ بالآخر ایسا ایک دن آنے والا ہے کہ پوری زمین پر قرآن مجید نے 3 جگہ بشارت دی ہے، لِیُظْہِرَ عَلَى دِینِ کُلِّہ کی۔ اس آیت کو آپ اگر سرچ کریں، 3 جگہ پروردگار نے 3 جگہ یہ بشارت دی ہے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب اس دنیا کے سارے جھوٹے دینوں پر اللہ کا سچا اور آخری دین اسلام غلبہ پیدا کر لے۔ پوری دنیا پر فقط اور فقط اسلام کا دور دورہ ہوگا، اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ مولا زبردستی کسی کو دین کے نام پر قتل کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ امام کا جو طرز عمل ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ کا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے بھی جو ہے وہ اسلام کے نام پر کسی کا قتل نہیں کیا، دفاع کیا ہے۔ لیکن پیغمبر کی حکومت میں دیگر ادیان والے بھی تھے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا گیا۔ وہی طرز عمل جو امیر کائنات کی زندگی میں تھا وہی ہوگا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ مولا کائنات جب کوفہ میں حکومت تھی، دارالحکومت تھا مولا کا، ایک دفعہ دارالامارہ سے نکلے مولا اپنی شہنشاہی کے زمانے میں، اپنی حکومت کے زمانے میں دارالامارہ سے نکلے تو دیکھا ایک فقیر مانگ رہا ہے، ایک بوڑھا فقیر۔ مولا علی حیران ہوئے کہ میں علی کی حکومت اور کوئی فقیر جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حکومت ایسی ہونی چاہیے نا، حکومت ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پھر کوئی فقیر نظر، اگر کسی حکومت کے اندر فقراء لوگوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے نظر آئیں تو یہ اس حکومت کی ناکامی کی دلیل ہے۔ نہیں ہونا چاہیے ایسا، چونکہ حکومت کے پاس اتنا بڑا فنڈ ہوتا ہے، بیت المال ہوتا ہے، وہ انہی لوگوں کے لیے تو ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات حیران ہوئے کہ میں علی تو ہر روز بیت المال تقسیم کرتا ہوں، سب کا وظیفہ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود علی کی حکومت ہو اور کوئی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ بڑے حیران ہوئے میرے مولا، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، جو ساتھ تھے، جو افسر تھے، انہوں نے کہا کہ مولا یہ اصل میں مسلمان ہی نہیں ہے،
کہ اس کو بیت المال سے ہم حصہ دیں، بلکہ ایک یہ یہودی ہے، جب جوان تھا کام کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب کام نہیں کر سکتا، تو اس لیے جو ہے وہ مانگ رہا ہے لوگوں سے۔ تو یہ تاریخ نے یہ جملے لکھے ہیں میرے مولا کے۔ فرمایا یہودی ہے تو پھر کیا ہوا، علی کی رعیت کا حصہ تو ہے نا، ایک اسلامی حاکم کی حکومت کا حصہ تو ہے نا، یہودی ہو تو کیا ہوا، اس کو بھی بیت المال سے حصہ ملنا چاہیے۔ جب یہ جمع تھا تم مسلمانوں کی خدمت کرتا تھا، تمہارے لیے کام کرتا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اب مسلمانوں کو چاہیے اس کی خدمت کریں، اسے گھر میں بیٹھ کر روٹی دیں۔ تو اس یہودی کے لیے بھی بیت المال مقرر ہوا۔ اب آپ خود سمجھیں کہ امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، وہاں کوئی مذہب کی بنا پر قتل و غارت نہیں ہوگی، جس طرح کے بعض تنظیمیں یہی کام کر رہی ہیں جہاد کے نام پر، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مولا جو ہے وہ محسن انسانیت بن کے آئیں گے۔ پوری دنیا کے مظلوم طبقات، چاہے وہ یہودی ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، وہ کوئی بھی ہو، سب کو امام عدالت فراہم کریں گے، سب کو آسائش فراہم کریں گے، دنیا سے فقر و فاقہ ختم کر دیں گے۔ کوئی شخص چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، وہ مہدی سے بھی راضی ہوگا، اس کی حکومت سے بھی راضی ہوگا۔ بلکہ میں کل ہی شاید میں نے یہ روایت دیکھی، ہمارے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں جی کتنا خوبصورت فرمان، کتنی خوبصورت تصویر کشی ہمارے پانچویں مولا نے علم لدنی سے کی، جو اللہ نے ان کو علم عطا کیا۔ فرمایا جب ہمارے فرزند قائم کا زمانہ آئے گا، اس سے صرف انسان راضی نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہا مسلمان، سارے انسان، دنیا کے سارے انسان۔ فرمایا صرف انسان راضی نہیں ہوں گے، حیوانات بھی راضی ہوں گے، وہ کسی پہ ظلم نہیں ہونے دے گا۔ اور فرمایا حتیٰ کہ ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی مہدی کی حکومت سے راضی ہوں گے۔ یعنی کیسا سما، کیسا سما ہے، یعنی واقعاً اس ہستی نے آنا ہے کہ جو صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کے نہیں آئے گی، بلکہ کائنات میں جو جو چیز ہوگی اس کے لیے رحمت بن کے آئے گی۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے مولا فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں مہدی کے ناصروں کو۔ یہ جو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا جب آئیں گے تو یہ ٹیکنالوجی رہے گی، یہ اسلحے رہیں گے، یہ مناظر جو ترقی کے رہیں گے، مولا نے تو تلوار لے کے آنا ہے، کہیں ہم دوبارہ پچھلے زمانوں کی طرف تو نہیں جا رہے۔ نہیں میرے عزیزوں، ہم نے پیچھے نہیں جانا، ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ، میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ اب وہ جو تلوار لے کے آئیں گے وہ تو تبرکات ہے پیغمبر میں سے ہے، نہ کہ اس کا مطلب ہے اس سے لڑنا ہے۔ امام جو ہیں وہ دور حاضر کی ٹیکنالوجی سے بھی آگے ہوں گے، جو علوم وہ اللہ سے لے کے آئے ہیں۔ پانچویں مولا فرما رہے ہیں اسی روایت میں کہ جو آپ کی خدمت میں پڑھی، پانچویں مولا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں مہدی کے ناصروں کو کہ انہوں نے زمین اور آسمان کو اپنے اختیار میں لیا ہوا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، آج ہم زمین کو بھی مکمل طور پر اختیار میں نہیں لے سکتے۔ فرمایا صرف زمین پہ ان کی حکومت نہیں ہوگی، آسمان کی وسعتوں پر بھی مہدی کے ناصر حکومت کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ کیسا ترقی یافتہ زمانہ ہے کہ ہم صرف زمین تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آسمان کہ جس کی تسخیر اس وقت دنیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب جتنی کوششیں ہو رہی ہیں وہ ساری آسمان پہ ہو رہی ہیں کہ اوپر کیا ہے، کتنی کہکشائیں ہیں، کہکشاؤں میں کیا ہے، آیا زمین کی طرح کوئی اور بھی جگہ ہے جہاں انسان ہے؟ نہیں، سارا اسی موضوع پہ آج کل کتنا کام ہو رہا ہے۔ تو میرے پانچویں مولا نے اسی دور میں فرما دیا کہ آسمانوں کو اگر کشف کریں گے اور آسمانوں پر اگر قدرت پیدا کریں گے اور آسمان اگر کسی کے اختیار میں آئیں گے تو وہ مہدی کے ناصر ہوں گے، میرے مولا کے ناصر ہوں گے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے، جو بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ
یہ ایسی پاک ہستیاں ہوں گی، صرف میرے امام نہیں، ان کے ناصر فرماتے ہیں یہ ایسی پاک ہستیاں ہوں گی، مہدی کے ناصر اتنی عظیم اور پاک ہستیاں ہوں گی کہ یہ زمین کے جس حصے پر بھی اپنا پاؤں رکھیں گے وہ حصہ باقی زمین کے حصوں پر فخر کا اظہار کرے گا کہ ہم پر مہدی کے ناصر نے قدم رکھا۔ یعنی اتنی بلند ہستیاں، یہ اولیاء خدا ہوں گے، کتنا کام انہوں نے کیا ہوگا اپنے اوپر کہ جس حصے پر یہ قدم رکھیں۔ بلکہ لوگ تو ٹیکنالوجی کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور آج کل آپ نے دیکھا آج AI کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، اب دنیا جو ہے وہ روبوٹوں کے دور میں داخل ہو رہی ہے، اور اب تو ایسی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جانوروں کی زبانوں کو سمجھا جائے، پرندوں کی زبانوں کو سمجھا جائے، بہت کام ہو رہا ہے۔ تو میں جس چیز کی طرف آ رہا ہوں کہ جب میرے مولا کا زمانہ آئے گا تو کام اس سے آگے بڑھ جائے گا، اور یہ روایت صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مہدی کے ناصر ایک ایسے زمانے میں ظاہر ہوں گے اور ان کے پاس ایسے علوم ہوں گے کہ صرف جانوروں اور پرندوں کی بولیوں کی بات نہیں ہو رہی، پتھر بھی ان سے ہم کلام ہوگا، پتھر بھی ان سے ہم کلام ہوگا۔ اس پر باقاعدہ احادیث ہیں، کہتے ہیں جب یہ جنگ ہوگی دشمنان دین کے ساتھ، اور اگر کوئی دشمن خدا، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی یہودی، چونکہ یہودی بھی اس وقت سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے اور حق کے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دشمن کسی پتھر کے پیٹ میں چھپ جائے گا، کسی چٹان میں چھپ جائے گا، اور مولا کا ناصر جب اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ پتھر جو ہے وہ بولے گا، کہے گا یا مومن فی بطنی کافر، اے مومن میرے اندر ایک کافر چھپا ہوا ہے، فاکسرنی، آپ مجھے توڑ، فاقتلہ، اور اسے قتل کر دے۔ یعنی کہ ایسا زمانہ کہ پتھر جو ہے وہ ہم کلام ہوں گے۔ تو اب میں یہاں کل میں نے ایک نکتہ جو بیان کیا اور بعض نے احباب نے پوچھا بعد میں کہ اس سے کیا مراد ہے، میں نے عرض کیا کہ جس طرح امیر کائنات اپنے زمانے میں جب انہوں نے حکومت بپا کی، اس وقت دنیا نے وہ اسلام دیکھا جو عصر رسالت میں تھا، کل اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی، اور اصحابہ نے، تمام اصحاب نے، اور یہ روایت ہے شیعہ سنی کتابوں میں، کہا علل اعلان کہا کہ علی کے دور حکومت میں ہمیں رسول کا زمانہ یاد آ رہا۔ تو عرض یہ ہے کہ اسی دوران 3 گروہ ایسے تھے جو مولا سے لڑے۔ ایک ناقصین کون ہیں؟ کہ جنہوں نے شروع میں بیعت کی تھی اور بعد میں بیعت توڑ دی، اور دوسرے جو ہیں وہ قاسطین، وہ کون ہیں؟ وہ ظالم، کہ جو ہر صورت میں ظلم کرنا چاہتے تھے، اور مولا نے آ کے ان کے ظلم برے ہاتھوں کو کاٹا اور ان کے مد مقابل کھڑے ہوئے اور مظلوموں کا ساتھ دیا۔ اور تیسرے مارکین کون ہیں؟ کہ جو دین کے نام پر منافقت کر رہے تھے، گمراہ کر رہے تھے لوگوں کو، جیسے خوارج۔ جنگ صفین قاسطین کے ساتھ جنگ ہے، جنگ جمل ناقصین کے ساتھ جنگ ہے، اور جنگ خوارج جو ہے وہ کن کے ساتھ جنگ ہے؟ وہ مارکین کے ساتھ جنگ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب امام زمان، جب اسی حیدر کرار کے فرزند ظاہر ہوں گے، اس وقت بھی 3 گروہ ہوں گے کہ جن کے ساتھ میرے امام جنگ کریں گے۔ اس زمانے کے مارکین بھی ہوں گے، اس زمانے کے ناقصین بھی ہوں گے، اور اس زمانے کے قاسطین بھی ہوں گے۔ صرف ان پہ ایک اشارہ کروں گا، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ قاسطین کون ہوں گے؟ پوری دنیا کے ظالم، یہ ظالم سامراج، یہ ظالم استعمار جو اس وقت بھی پوری دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ امام جنگ کریں گے، دنیا کے ظالموں کے ساتھ جنگ کریں۔ اور آپ کو پتا ہے سب سے بڑا ظالم خود ابلیس۔ یہ جتنے بھی کارندے ہیں، یہ جو بڑی بڑی حکومتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابلیس کے کارندے ہیں۔ ہماری احادیث یہ کہتی ہیں کہ مولا نے
نہ کہ صرف دنیا کے ظالموں کو ختم کرنا ہے، بلکہ ابلیس اور اس کا جو شیطانی لشکر ہے سب کو ختم کر دینا ہے۔ خود ابلیس نے جب مہلت مانگی تھی پروردگار سے، مہلت مانگی تھی قیامت تک کی، لیکن آپ قرآن اٹھائیں، اللہ نے اسے وقت معلوم تک مہلت دی، اور اس کے ذیل میں احادیث دیکھیں، معصومین فرماتے ہیں کہ یہاں وقت معلوم سے مراد وقت ظہور ہے، یعنی قائم کے ظہور تک ابلیس کو مہلت ہے۔ جب مولا ظہور فرمائیں گے، جس طرح باقی ظالموں کا خاتمہ ہوگا، اسی طرح ابلیس کو بھی زنجیروں سے جکڑا جائے گا، اسے بھی لایا جائے گا۔ اور جس طرح حیدر کرار اپنے زمانے میں انہوں نے شیطان جنوں سے جنگیں لڑی، جن کا روایات میں ذکر ہے، تو ان کے بعد امیر کائنات کے بعد ان کا بیٹا آئے گا جو دنیا کے شیطان جنوں سے بھی جنگ لڑے گا، اور ابلیس کا خاتمہ ہوگا، ابلیس ختم ہو جائے گا۔ یہ جنگ ہے جو قاسطین سے میرے مولا کی ہوگی۔ اسی طرح ایک جنگ جو بڑی جنگ ہوگی وہ مارکین سے۔ کون؟ یہ جو طرح طرح کے فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ جو طرح طرح کے گروہ بنے ہوئے ہیں، جن کی نمازیں مختلف، جن کے اعمال مختلف، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے رحمی سے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ایک دوسرے کا قتل عام کرتے ہیں۔ اور پارا چنار ہمارے لیے سب سے بڑی مثال ہے کہ اسلام کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر قرار دے کر کتنا بے رحم انداز سے قتل کر رہے ہیں۔ یہ سارے وہی خوارج ہیں کہ جو مہدی کی تلوار کا بالآخر نشانہ بنیں گے، ان کے ساتھ بھی مولا کی جنگ ہوگی، کہ جنہوں نے اسلام کے اندر بے رحمی کے مناظر دکھائے، جنہوں نے لوگوں کو، یعنی بلا وجہ عام لوگوں کو، ان کو کافر قرار دیا اور ان کو ذبح کیا، اس طرح کے لوگوں سے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ روایت آپ نے سنی بھی ہوگی، اور بعض دفعہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ یہ روایت نشر ہوتی ہے۔ اس روایت میں چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو نام نہاد مجتہد ہیں، جو اس زمانے کے مجتہد، فرماتے ہیں یہ جو نام نہاد مجتہد ہیں، ان کی ہی نسل سے مجتہد آئیں گے جو مہدی کے مد مقابل کھڑے ہوں گے اور لشکر ترتیب دیں گے اور قائم ان سے جنگ کرے گا۔ اب یہ روایت موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں بعض اہل منبر جو ہیں وہ یہ جو امام مہدی کی مجتہدوں سے جنگ ہے اس کو تطبیق کر دیتے ہیں اپنے شیعہ مجتہدوں پر۔ یہ سب سے بڑی جو ہے وہ خیانت۔ مولا نے، چھٹے مولا نے اپنے مد مقابل جو مجتہد کھڑے تھے وہ کون تھے؟ وہ دوسرے فرقے، وہ جو مد مقابل دوسرے فرقے جنہوں نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی تھی، امام نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ جنہوں نے آج صادق آل محمد کے مد مقابل دکانیں کھولی ہوئی ہیں اور طرح طرح کے مذہب اور مکتب بنائے ہوئے ہیں، کل انہی کی روحانی نسل سے اسی طرح کے فرقے اٹھیں گے جو مہدی کے مد مقابل اپنی دکانیں کھولیں گے۔ امام کی ان سے جنگ ہوگی۔ یہ روایت کا ہمارے فقہا اور ہمارے مجتہدین سے تعلق نہیں ہے۔ ہمارے فقہا اور مجتہدین تو جانے دینے والے ہیں، یہ تو جانے قربان کرنے والے ہیں۔ طول تاریخ میں امام زمان کے مشن پر سب سے زیادہ جانیں ہمارے اپنے فقہا نے دی، ہمارے اپنے علماء نے دی۔ یہ تو نائب ہے مولا کے، یہ تو شاگرد ہیں، یہ تو خدمت گزار ہوں گے، یہ تو خادم ہیں۔ تو وہ کون سے فقیہ ہیں، وہ کون سے مجتہد ہیں جنہوں نے مہدی کے مد مقابل کھڑے ہونا؟ اور یہ روایت عام طور پر بعض دفعہ میں دیکھتا ہوں گشت کرتی ہے واٹس ایپ گروپوں میں، باقی بھی فیس بک پہ بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو تطبیق دے رہے ہوتے ہیں اپنے فقہا پر، کیونکہ عام طور پر ذاکر اور خطیب لوگ جو ہیں جن کے دلوں میں کوئی نہ کوئی بغض ہے اجتہاد، نظام اجتہاد سے، تقلید سے، وہ پھر اس طرح کی روایتوں کو چھوڑتے ہیں کہ دیکھو جی مہدی کی جنگ ہونی ہے فقیہوں سے، یہ سارے فقیہ دشمن مہدی ہیں۔ بھئی روایت چھٹے مولا سے ہے، اور مولا نے اپنے زمانے کے مجتہدوں کو مخاطب کیا تھا کہ جو آج صادق آل محمد کے سامنے کھڑے ہیں، جنہوں نے میرے سامنے جھوٹے مکتب کی، جھوٹے دینوں کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، کل انہی کے لشکر مہدی کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ مراد ہے اس سے۔ اور یہ ہماری روایات میں ہے کہ امام کی جو جنگ ہمارے
12ویں آقا کی جنگ جو مارکین سے ہوگی وہ یہی ہے، اور اس کی خبر تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ میری جنگ کفار اور مشرکین سے تھی۔ پیغمبر اسلام جب تشریف لائے ان کی جنگ جو ہے وہ کفار اور مشرکین سے، لیکن فرمایا میرا فرزند مہدی وہ منافقین سے جنگ کرے گا، وہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوگا ان کے ساتھ جنگ کرے گا، کہ جو بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن دشمن اسلام ہوں گے، جو دشمن اہل بیت ہوں گے، جو حق کے دشمن ہوں گے، ان سے جنگ ہوگی۔ اس لیے ہم روایات کے اندر دیکھتے ہیں سب سے بڑی جنگ جو مولا کی وہ اسی مشرق وسطیٰ میں ہے۔ سب سے بڑی جنگ مشرق وسطیٰ میں امام کی حکومت کا چونکہ آغاز ہونا ہے مکہ سے ہونا ہے، اور مکہ اور اس کے اطراف میں جو عرب ممالک ہیں یہاں سب سے بڑی جنگیں، بڑی بڑی جنگ۔ اس کی مثالیں ہیں، آپ احادیث کی کتابیں اٹھائیں، جیسے ہم کہتے ہیں سفیانی کے ساتھ جنگ ہوگی۔ سفیانی اس وقت اسی گروہ مارکین کا سب سے بڑا لیڈر سفیانی ہوگا۔ سفیانی کون ہے؟ جو اپنے آپ کو ابو سفیان کی نسل سے کہے گا، اس لیے سفیانی کہتے ہیں اسے۔ اہل سنت شیعہ دونوں کتابوں میں ہے، اور اس نے شامات سے نکلنا ہے اور 3-4 ممالک پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ چھٹے مولا کی مشین گوئی ہے، فرماتے ہیں شامات سے خروج کرے گا۔ شامات اس زمانے میں 5 شہر تھے جن کو شامات کہا جاتا ہے روایات میں، 5 شہر، دمشق، کنسرین، حمص، کہ یہ تینوں شہر اس وقت سوریہ میں ہے، چوتھا اردن، وہ شہر تھا اس زمانے میں، آج ملک ہے، اور 5واں فلسطین۔ اور فلسطین جو تھا لبنان فلسطین کے تحت تھا، یعنی اس شہر کے ذیل میں تھا۔ تو اب آپ خود غور فرمائیں کہ چھٹے مولا نے فرمایا کہ سفیانی شامات سے خروج کرے گا اور ان 5 شہروں پر اس کا قبضہ ہوگا۔ اب آپ خود سمجھ لیں یہ 5 شہر اس وقت 3-4 ملکوں پر مشتمل ہیں، یعنی وہ جو سب سے بڑی طاقت جو اسلام کا لبادہ اڑے ہوگی لیکن دشمن ہوگی اہل بیت کی، دشمن ہوگی حقیقی اسلام کی، وہ سفیانی والی طاقت، وہ نکلے گا اور اس کا 4 ملکوں پر قبضہ ہو چکا ہوگا۔ بہت بڑی جنگ ہوگی اس سے امام کی، اور وہ صرف ان 5 شہروں کی حد تک نہیں رہے گا، بلکہ روایت کہتی ہیں وہ اپنے لشکر عراق بھیجے گا اور مکہ اور مدینہ تک بھیجے گا، اور بے پناہ خون ریزی، بالخصوص محبین اہل بیت کی خون ریزی ہوگی، شیعان حیدر کرار کی خون ریزی ہوگی۔ یہ 6 مہینے یا 9 مہینے سے زیادہ اس کا یہ ڈرامہ نہیں چلنے گا، اور اس کے بعد دنیا دیکھے گی مکہ سے یوسف زہرا کو طلوع ہوتے، اور پھر امام کی جنگ ہوگی اس سے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ مارکین کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں کہ جس طرح امیر کائنات اپنے زمانے کے مارکین سے لڑے، مہدی بھی مارکین سے لڑے گا، وہ یہی سفیانی۔ اور تیسرا نقطہ عرض کیا تھا کہ تیسری جنگ جو امیر کائنات کی ہوئی تھی وہ ناقصین سے ہوئی تھی۔ قاسطین جنگ صفین، مارکین جنگ نہروان ہے، اور جو جنگ ایک بڑی جنگ جو پہلے تھی زمانے کے اعتبار سے جنگ جمل، یہ کون تھے؟ ناقصین۔ ناقصین کون تھے؟ جنہوں نے شروع میں تو بیعت کی تھی لیکن بعد میں دشمن بن گئے۔ کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے ایک جنگ وہ لوگ بھی کریں گے کہ جنہوں نے شروع میں بیعت کی ہوگی لیکن بعد میں دشمن مہدی بن جائیں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ کون ہے؟ احادیث میں ان کی بھی خبر ہے۔ فرمایا معصوم نے کہ یہ ہمارے ہی بعض جاہل اور احمق شیعہ ہوں گے، جاہل اور احمق شیعہ۔ اگر آپ امام زمان کی توقیات کو پڑھیں، ایک توقی ایسی بھی ہے مولا کی جس میں مولا نے کچھ نادان شیعوں کی مذمت کی۔ یہ جو عام طور پر آپ دیکھیں نا 40 احادیث ہیں امام زمان کی، کوئی کتابیں بھی چھپی ہوں گی، ان میں سے آپ غور فرمائیں۔ ایک ایسی توقی ہے، ایک ایسی حدیث ہے میرے مولا کی جس میں معصوم نے فرمایا کہ ہمارے بعض نادان شیعہ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان ایک مچھر کے پر جتنی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ فرمان ہے۔ کیوں؟
کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اماموں کے نام سے غلو کے راستے نکالے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو چھوڑ چکے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اماموں کو الوہیت کے مقام تک پہنچایا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی غالی یہ سارے وہی ہیں۔ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ جب مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت جب وہ اصلاح کریں گے، کیا کریں گے؟ اصلاح، دین حق کو جب عملی طور پر سامنے لائیں گے اور غلط رسومات اور بدعات کے خلاف جب امام مہدی قیام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ دین کہ جو دین اسلام ہے اور جو میں آپ پر نافذ کرنا چاہتا ہوں اور جو جبرائیل لے کر آئے تھے وہ یہ دین ہے جو مولا پیش کریں گے، لہذا اس دین سے ہٹ کر جو کچھ بھی آپ انجام دے رہے ہو وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ کہتے ہیں اس وقت یہ سارے لشکر اٹھیں گے، مارکین کے بھی کہ جنہیں یہ ہوگا کہ یہ تو ہمارے فرقے کا نہیں ہے، اور ناقصین یعنی وہ شیعہ کہ جو بعض رسومات کے عادی ہو چکے ہیں اور اب اسے کسی بھی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی اٹھیں گے۔ اور یہ روایت ہے، احادیث یہ بتاتی ہیں کہ بعض شیعہ حتیٰ مسلح ہو کر مہدی کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ تو ہمیں ان رسومات سے روکتا ہے کہ جس کو ہم نسل در نسل انجام دے رہے ہیں، اور یہ ساری رسمیں ہم تیری جدہ زہرا کی خوشی کے لیے انجام دیتے ہیں۔ یہ روایتوں کے جملے۔ تو معصوم فرمائیں گے کہ نہیں، ان رسموں سے نہ وہ راضی ہیں اور نہ میں راضی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے ہم تجھے مہدی ہی نہیں سمجھتے۔ ایک جنگ ان سے ہوگی۔ میرے عزیزو، ہم جس دور میں داخل ہونے والے ہیں، اللہ ہم سب کو وہ دور دکھائے، مولا کے ظہور سے ہماری آنکھیں منور ہوں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ ابھی اسی وقت سے تیاری کی ضرورت ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ مولا کا ظہور ہو، کب ظہور ہوگا، لیکن کبھی سوچے تو صحیح، آیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا اپنے مولا کے لیے؟ آیا ہم تیار ہیں؟ امام اس وقت منتظر کن کے ہیں؟ ہمارے وہ 313 اور 10,000 جوان ان کے منتظر ہیں کہ جن سے آغاز ہونا ہے انقلاب کا۔ عجیب سوال بعض دفعہ لوگ اٹھاتے ہیں، حتیٰ ہم طالب علموں سے عام لوگ پوچھتے ہیں، بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، کہ آپ مولویوں میں بھی 313 نہیں ہے؟ نہیں ہے جی، وہ 313 کا کردار تو دیکھو، ان کی صفات تو دیکھو، کتنی عظمتیں ہیں۔ اب چونکہ یہاں طلاب کرام بھی تشریف فرما ہے، میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جسے آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لوگ پوچھتے ہیں نا جی علماء کرام کو کہ آپ بھی 313 نہیں بن سکے؟ نہیں بن سکے، بننا چاہیے تھا، ہمیں بننا چاہیے تھا، نہیں بن سکے۔ یہ یوسف زہرا کی تنہائی ہے کہ ابھی تک لوگ دل و جان سے اپنے مولا کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دن جو بابرکت دن ہے، نیمہ شعبان آنے والی ہے، جو کچھ بھی کر سکتے اپنے مولا کے لیے کریں، چاہے ایک کتابچہ چھاپ کر، ایک پمفلٹ چھاپ کر، چاہے لوگوں میں شیرینی بانٹ کر، جو کام بھی کر سکتے اپنے مولا کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اپنے کسی ساتھی کے بارے میں کہ وہ تہران میں پڑھتے تھے عالم دین کے پاس۔ میں طلاب عزیز علماء کرام کو صرف اپنی طرف توجہ دلا رہا ہوں، چونکہ واقعہ بھی ایک فقیر نے سنایا۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک استاد تھے، ان کے پاس لمحہ پڑھتے تھے طالب علم، بڑا قابل استاد تھا تہران میں۔ ظاہر انہوں نے کوئی نام بھی بتایا، میرے حافظے میں نہیں، لیکن یہ واقعہ نیٹ پہ موجود ہے، ایک چینل ہے تشرف یافتگان، اس میں یہ موجود۔ کہتے ہیں کہ وہ استاد جو تھا، ایک دن اس کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی مولوی صاحب کی، تو ان کو شک پڑ گیا کہ کسی شاگرد نے شرارتاً اٹھا لی، تو انہوں نے مانگا شاگردوں سے، ظاہر اب کسی نے نہیں اٹھائی تھی، یا تو دوسرے دن تیسرے دن بڑے وہ غصے میں آئے اور ان کے چہرے سے بڑا اظہار ناراضگی ہو رہا تھا۔ تو ایک شاگرد سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا قبلہ آپ کی وہ جو چیز ہے وہ ہم نے نہیں اٹھائی، وہ آپ کی فلاں قبا جو پرانی قبا ہے اس کی فلاں جیب میں پڑی ہوئی ہے۔
حیران ہوا، جا کے دیکھا تو وہیں پڑی ہوئی تھی۔ تو آ کے دوسرے دن پوچھا اس شاگرد سے، یہ تو ایک غیب کی خبر ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا بس پتا چل گیا، نہیں اب اصرار کرنا شروع کیا۔ اسی دوران استاد متوجہ ہوا کہ یہ تو بڑا کوئی ورزیدہ شخص ہے، یہ کوئی بڑا پاک شخص ہے، یہ کوئی عام طالب علم نہیں ہے، بڑا نیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حتماً تجھے انہوں نے بتایا ہوگا۔ اب اس نے انکار نہیں کیا۔ تو اب استاد جو ہے وہ بار بار شاگرد سے کہتے تھے کہ آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی تو مولا سے ملاقات بھی ہوتی ہوگی، میری بھی کروا دو، کوئی ایسا راستہ نکالو کہ مولا مجھے بھی اپنے حضور بلائیں۔ کچھ دن گزرے، شاگرد کو دوبارہ کہا، اس نے کہا قبلہ میں نے آپ کی عرض پہنچائی تھی، لیکن امام یہ فرما رہے ہیں، اب توجہ فرمائیے، امام یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے استاد کو کہو اپنی تربیت نفس کرو، میں خود ہی ملنے کے لیے آ جاؤں۔ بات صرف 4 لفظ علم کے پڑھنے کی نہیں ہے، وہ تو بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوا ہے۔ کب اپنے وجود کو، اپنے نفس کو اپنے مولا کے لیے تیار کیا ہے؟ کب ہم نے اپنی اصلاح کی ہے؟ کب اپنی تربیت کی؟ جیسے کہتے ہیں کم کا ایک شخص چلے کاٹتا تھا مولا سے ملاقات کے لیے، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ تالے والا واقعہ میں سنانا نہیں چاہتا، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ جب اس سے ملاقات کسی اور ذریعے سے ہوئی، کسی ایک شخص کی دکان پہ کہ جس نے دیانتداری کا ثبوت دیا۔ کیا دیانتداری کا ثبوت دیا؟ میرے سامنے ظاہرین بھی تشریف فرما ہے، یعنی بازار کا دکاندار ہے، صرف اسلامی شرعی پرافٹ اس نے لیا، ناجائز پرافٹ نہیں لیا۔ آیا بازاروں میں یہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں۔ بازاروں میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چیز کتنے کی ہے اور پرافٹ کتنا لیا جا رہا ہے، اتنا تو جھوٹ بولا جاتا ہے۔ آپ کسی دکاندار کی قسم کھا سکتے ہو کہ یہ صرف شرعی پرافٹ لیتا ہے، شاید کسی نے دیکھا ہو، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو بڑے بڑے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے محراب ہیں، ہر سال زیارتوں پہ آتے ہیں، عمرے حج، لیکن ان کے بارے میں سارے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس سے یہ امید نہ رکھنا کہ یہ آپ کو شرعی پرافٹ یا صحیح پرافٹ کبھی بھی وہ معاف نہیں کریں گے، بے رحم۔ بلکہ میں ایسے ایک دفعہ میں گیا تھا، ایک شخص نے بلایا، اسی طرح ہمارے جو تجار حضرات ہیں انہوں نے پھر ایک ہی دفعہ بلانا تھا، دوبارہ تو نہیں بلایا، تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ بازار میں رحم نہیں کرو گے، یہ سارے پروگرام جو آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ آپ کی دعاؤں کا فائدہ، نہ زیارتوں کا فائدہ، نہ عمروں کا فائدہ، نہ مجالس کا، نہ جشن کا۔ یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم بازار میں جو مرضی کریں، جتنا مرضی پرافٹ لیں، اہل بیت کو خوش کرنے کے لیے چند پروگرام کروا دیا کریں گے، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا امتحان بازار میں ہو رہا ہے، تو اسی بازار میں مولا ایک ایسے شخص کی دکان پہ بیٹھے تھے، یہ چلے کاٹ رہا تھا، اس کو ملنے کے لیے نہیں آئے، اس طالب علم کو ملنے کے لیے نہیں آئے، لیکن ایک ایسے شخص کی دکان پہ بیٹھے تھے کہ جس نے ایک شخص سے، اسی کے سامنے کا واقعہ ہے، جس نے ایک شخص سے صرف شرعی پرافٹ لیا، اور اس شخص کو کہ جو ہر جگہ سے مایوس ہو کے آیا تھا، اسے اللہ کی رضا سے اتنا راضی کیا کہ وہ گاہک دعائیں دیتا ہوا گیا کہ میں نے آج تک تجھ جیسا ایماندار نہیں دیکھا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کروں گا۔ تو اس وقت امام نے اس چلے کاٹنے والے شخص کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے فلاں مومن، مجھ سے ملنے کے لیے چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں، اپنے عمل میں اس طرح کی دیانت پیدا کرو، میں خود ملنے کے لیے آ جایا کروں۔ یہ واقعات ہیں۔ وہ 313 جو ہیں، وہ جنہوں نے مولا کا ناصر بننا ہے، وہ انہی چیزوں میں، وہ پاکیزہ نفس ہے، وہ دیانتدار ہیں۔ کہتے ہیں امام نے جب اپنے انصار سے عہد و پیمان لینا ہے ظہور کے وقت، وہ عہد و پیمان ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے ویسے کافی سارے نکات ہیں، لیکن میں اس کے 1-2 نقطے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ معصوم
اپنے انصار سے، اس سپاہ سے جنہوں نے پوری دنیا پر بلاخر قبضہ کرنا ہے، 8 مہینے جنگ کرنی ہے اور یہ دنیا کے سارے ممالک ان کے تحت آنے ہیں، اس کے ساتھ مولا کا ایک عہد و پیمان ہماری روایات میں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مولا کہیں گے وہ کہیں گے کہ تم کو حق نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں تم نے خزانوں کے ڈھیر لگانے ہیں، اپنے گھروں میں ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، تم لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہو، مال جمع کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا کے خزانے تمہارے پاؤں کے نیچے آئیں گے، تم نے صرف خدمت کرنی ہے لوگوں کی۔ اس لیے روایات میں ہے کہ امام زمان اپنے زمانہ حکومت میں ہر ایک شخص پہ مہربان ہوں گے، اگر مہربان نہیں ہوں گے تو اپنی انتظامیہ پہ مہربان نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ سخت رویہ رکھیں گے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ یہ ہے روایت میں کہ رحیمن بالمساکین جوادن بالمال شدیدن علی العمال، یہ روایت ہے کہ مہدی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑا سخی ہوگا، لوگوں میں بے پناہ مال کی سخاوت کرے گا کہ اس زمانے میں فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، اور مظلوم اور مسکین لوگوں کے ساتھ مہربان باپ کی طرح پیش آئے گا، لیکن اگر کسی کے ساتھ سختی کرے گا وہ اپنی حکومت کی انتظامیہ ہوگی، ان کے ساتھ سختی کریں گے تاکہ لوگوں کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہ آئے۔ جسے کہتے ہیں مولا جب عہد و پیمان لیں گے، اس عہد و پیمان کے بعد یہ ناصر جب دنیا پر قابض ہوں گے پھر کوئی ایسا کردار دکھائیں گے کہ جس کی طرف 5ویں مولا نے فرمایا کہ یہ ناصر ایسا کردار دکھائیں گے کہ انسان بھی ان سے راضی ہوں گے، حتیٰ حیوانات اور ہواؤں پہ اڑنے والے پرندے بھی ان سے راضی ہوں گے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ باتیں تو بتا جاتے ہیں، ہمیں کوئی اس کی مثال بھی دینا کہ آخر مولا کے ناصر کس طرح کے ہوں، کوئی ایک مثال دے۔ آپ ہمیں چند ایک روایات سنا دیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، کوئی مثال بھی ہو۔ ویسے میں نے اس موضوع پہ کافی سوچا، مجھے اگر اس کی کوئی ایک اچھی سی مثال سامنے آتی ہے وہ جناب مالک اشتر کی سامنے آتی ہے۔ جناب مالک اشتر بالکل وہی تمام خوبیوں کے مالک تھے جو خوبیاں ایک امام کی سپاہی میں ہونی چاہیے اور جو امام زمان کے ناصروں میں بالکل۔ اگر اہل بیت میں دیکھیں تو سارے، مولا غازی عباس بھی ایسے تھے، مولا علی اکبر بھی ایسے تھے، میں ان لوگوں کی جو ہے وہ مثال دے رہا ہوں کہ جو اہل بیت سے نہیں ہے، دیگر خاندانوں سے۔ تو اگر کوئی ہستی کہ جس کے اندر یہ ساری صفات جمع ہے، البتہ دور حاضر میں بھی ہستی ہے لیکن میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ پھر یہ چینل بند ہو جائے گا آگاہیوں کا، میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ آج کل یہ نام لینا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ ادوار میں اس ہستی کا نام لیں تو جناب مالک اشتر، مالک اشتر کی عظمت کے لیے مولا کائنات کا یہی جملہ کافی ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ مولا نے فرمایا رحم اللہ مالکا، خدا مالک پہ اپنی رحمت نازل کرے، کان علی کما کنت لرسول اللہ، مالک میرے لیے ایسے تھا جیسے میں علی رسول خدا کے لیے تھا۔ کتنی عظمت تھی، مولا علی نے اپنی مثال تھی، اور ہونا بھی ایسے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ امام کی امت کا فرد جو ناصر ہوتا ہے اس کے اندر اس حجت خدا جس کا وہ ناصر ہوتا ہے اس کے سارے اوصاف کی جھلک ہوتی ہے، اور جناب مالک ایسے ہی تھے کہ ان کے وجود سے علی مرتضیٰ کی جھلک آتی تھی۔ جناب مالک بالکل ایسے تھے، اور پھر مولا نے اس کی تشریح کی۔ آپ نہج البلاغہ اٹھائیں، جناب مالک کی عظمت دیکھیں۔ امام نے اپنے ناصر کا جو مقام اور اس کی جو کیفیت بیان کی، یہ کیفیت ہمارے لیے سب سے بڑا اصول ہے، بلکہ معیار اور ملاک ہے کہ کل کسی نے مہدی کا ناصر بننا ہے تو یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی عظمت مالک کی بیان کی، اپنے سے تشبیہ دی، آخر مالک کیا تھا؟ تو مولا نے ایک جملے میں جناب مالک کی عظمت کو اس طرح بیان کیا، فرماتے ہیں مالک کون ہے؟ فرماتے ہیں
لا یقدم ولا یحجم ولا یقدم ولا یؤخر الا عن امری، مالک وہ ہے جو نہ اپنا ایک قدم آگے بڑھاتا تھا، نہ پیچھے ہٹاتا تھا، نہ کسی کو آگے بڑھاتا تھا، نہ کسی کو پیچھے ہٹاتا تھا۔ اگر کوئی بھی کام کرتا تھا پہلے منشاء علی کو دیکھتا تھا، صرف میرے امر کا تابع تھا، میرے اذن کا تابع تھا۔ مالک ایسا تھا۔ جنگ صفین میں جب مولا کائنات کے خیمے کا محاصرہ ہوا، مالک لڑ رہے تھے اور اس جگہ پہ پہنچ چکے تھے کہ اگر مالک کو 1 منٹ مل جاتا، جناب مالک ایک بہت بڑا فتنہ ختم کر چکے ہوتے۔ بالکل اس فتنے والی جگہ پہ پہنچ چکے تھے کہ پیچھے سے پیغام آیا کہ مالک جس جگہ پر ہو واپس آ جاؤ۔ 1 منٹ صرف مالک کو چاہیے تھا۔ میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے یہ کام ختم کر کے آتے۔ جیسے ہی پتا چلا انہی قدموں سے مالک واپس آئے، انہی قدموں سے۔ جناب مالک کی عظمت کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ میں دوبارہ عربوں میں مالک کی مانند نہیں دیکھا۔ میں بس چونکہ ان کا ذکر آ گیا، میں صرف ایک عظمت کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ اولیاء خدا ہے، 313 ہوں یا مالک جیسے ہو، کہ پھر جن کی اپنی کوئی انا نہیں ہے، جن کی اپنی کوئی مرضیاں نہیں ہیں، یہ تواضع کے آخری مقام پہ یہ واقعی خدمت گزار ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ اگر حاکم بن جائیں، چونکہ 313 جو ناصر ان کا فلسفہ یہی ہے کہ انہوں نے حکومت کرنی ہے، اگر یہ مالک جیسے ہوں تو کیوں نہیں دنیا ایسی بنے کہ جس پر سارے راضی ہوں۔ جناب مالک کے بارے میں ایک واقعہ کہ جب وہ سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، مولا علی کی حکومت کا زمانہ تھا، کہ ایک دفعہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو ایک شخص، ایک عرب کا شخص جسے معلوم نہیں تھا یہ مالک ہے، دیکھا کہ بوریا نشین، ایک سادہ لباس پہنے ہوئے، سر جھکائے، ایک درویش صفت انسان جا رہا ہے، تو اس نے مذاق کے ساتھ، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بازار میں چلتے ہوئے کوئی نظر آ جائے، کوئی سیدھا سادہ آدمی، تو اس سے مذاق کرنا، اس پر کوئی چیز پھینکنا، اس نے کوئی زمین سے کچھ سنگریزے اٹھا کے مالک کو مارے مذاق کے طور پر۔ جناب مالک نے صرف ایک نگاہ سے اسے دیکھا اور چل پڑے۔ تو وہاں کچھ اور لوگ کھڑے تھے، اب یہ واقعہ کتابوں میں ہے، انہوں نے کہا وہ احمق انسان تم نے کیا کیا، مجھے پتہ یہ کون ہے، یہ قبیلے کے سردار ہیں جناب مالک، اور یہ سپہ سالار ہیں وقت کے خلیفہ کی فوج کے، اور تو نے ان پر سنگریزے مارے، تو نے ان کا مذاق اڑایا، آج تیرا گھر بھی گر جائے گا، تو اور تیرا پورا خاندان قتل ہوگا۔ ویسے دنیا دار آدمی کرتا ایسے ہی ہے۔ ہمارا کوئی ملک ہوتا اور کسی بڑے جرنیل کے ساتھ ابھی کچھ بھی نہیں کیا تو بہت کچھ ہو گیا، تو اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ آج کی دنیا تو یہی ہے۔ اور جب اس نے یہ سنا کہ یہ مالک تھے، یہ تو جرنیل تھے، اور میں نے ان کے ساتھ یہ کیا، اب وہ دوڑا پیچھے، دوڑتا دوڑتا آیا تو دیکھا جناب مالک مسجد میں چلے گئے، وہ بھی پیچھے آیا، دیکھا نماز پڑھ رہے، 2 رکعت نماز، اب وہ پیچھے کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی جناب مالک نے نماز ختم کی، قدموں میں گر گیا، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا آپ مالک ہیں، میں نے ایسے ہی ایک آدمی سمجھ کے مذاق اڑایا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے قتل نہ کرو، میرے خاندان کو قتل نہ کرو، میرے گھر کو نہ گراؤ۔ پتہ نہیں وہ کیا کچھ کہہ رہا تھا، رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ مالک نے اسے شانوں سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کہا مومن یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے، میں مسجد میں تیری خاطر تو آیا ہوں، میں آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ہدایت دے اور مجھے بھی صبر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، میں تیری ہدایت کی دعا مانگنے کے لیے آیا۔ یہ ہے جناب مالک، اتنی طاقت، پوری فوج ان کے ہاتھ میں۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ہدایت کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات، اپنی انا کو پورا کرنے کے لیے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو امام زمان کی حکومت میں نظر آئے گی۔ اتنی بڑی طاقتور حکومت پوری زمین پر، جس نے ساری زمین کو ایک مملکت بنا دیا، ساری سپر پاورز کو ختم کر دیا،
پوری زمین پر ایک سلطنت قائم کر دی، لیکن ناصر اور ناصروں کا امام، ان کا مقام کیا ہوگا؟ ابھی جناب مالک کا ذکر کیا، امیر کائنات سے پوچھا گیا مہدی کیسی زندگی گزاریں گے؟ فرمایا سارا بسیرتی، مہدی مجھ علی کی مانند زندگی گزاریں گے، میں علی کی مانند۔ روایات میں آیا ہے کہ امام زمان زاہدانہ زندگی گزاریں گے، جس طرح امیر کائنات نے اپنے زمانے میں گزاری، زاہدانہ زندگی، خاکی زندگی گزاریں گے۔ اور مولا کی جو سپاہ ہے، مولا کے جو جرنیل ہیں، جو ناصر ہیں، وہ سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی ساری توانائیاں لوگوں کی خدمت میں صرف ہوں۔ اور دنیا ایسے تو نہیں کھینچی چلی آئے گی نا، کہتے ہیں لوگ اپنے باطل مذہب، باطل دین چھوڑ دیں گے اور جوک در جوک امام زمان سے ملحق ہوں گے اور خوشی اور رضایت کا اظہار کریں گے۔ اور اس وقت پھر قرآن نے وہ جو 3 جگہ بشارت دی کہ ایک دن آنے والا ہے کہ لِیُظْہِرَ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ پوری زمین پر دین اسلام کا غلبہ ہوگا، کہ جو آج تک نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا، جس کی آرزو جناب آدم میں تھی، نوح میں تھی، ابراہیم میں تھی، جس کی آرزو موسیٰ میں تھی، جس کی آرزو عیسیٰ میں تھی، جس کی بشارت تورات میں ہے، انجیل میں ہے، زبور میں ہے، اور قرآن میں 300 سے زائد آیات میں ہے، جس کی آرزو ہمارے پیغمبر میں تھی، اور پیغمبر فخر سے کہا کرتے تھے اپنی بیٹی کو، فاطمہ یہ اللہ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ خدا نے مہدی جیسا امام میری نسل میں قرار دیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ واحد حجت خدا ہے کہ جس پر اللہ نے یہ کرم کرنا ہے کہ یہ پوری زمین جس پر 1,24,000 نبی، ہزاروں لاکھوں حجتیں بھیجی، لیکن اللہ نے پوری زمین کی حکومت کے لیے پوری خلق میں سے صرف مہدی زہرا کو چنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور دنیا جب دیکھے گی مولا کو اتنا عظیم حاکم، اتنا طاقتور کہ جس کے جن و انس فرشتے تابع، پوری کائنات کو اس نے تسخیر کیا ہوا ہے، لیکن اس کی زندگی اتنی زاہدانہ اور متواضعانہ۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ مہدی لوگوں کے لیے اتنا پیار اور محبت کا سما فراہم کرے گا کہ ایک ماں جس طرح اپنے نوزاد بچے کو پیار دیتی ہے، مہدی اس طریقے سے انسانیت کو محبتیں فراہم کرے گا۔ ایسی عظیم حکومت، اتنی محبت کرنے والی حکومت، اللہ تعالی ہم سب کو وہ دور دکھائے۔ بلکہ میں ہمیشہ اپنے تمام برادران کی خدمت میں یہی کہتا ہوں کہ حرم میں ہم جب آتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ دوبارہ آنے کی توفیق ہو یا نہ ہو، اپنے لیے ایک دعا ضرور کیا کریں کہ پروردگارا مجھے اس قابل بنا کہ زمانے کی حجت کی نگاہوں میں آ جاؤں اور ان کی دعاؤں میں آ جاؤں۔ میں بس یہیں پہ اختتام کرتا ہوں کہ پروردگارا ہمیں اس قابل بنا۔ یہ آج تیسرا پروگرام ہے اپنے اختتام پہ۔ پروردگارا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی نگاہوں میں آ جائیں، ان کی دعاؤں میں آ جائیں۔ پروردگارا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم وہ قوم بنیں جو مولا کے ظہور کا سبب بنے۔ پروردگارا بحق محمد والے محمد، مولا کا قلب مبارک ہماری ان زحمتوں، خدمتوں، ان حقیرانہ کاوشوں سے راضی اور خوشنود ہو جائے۔